اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزو، سورہ عنکبوت کی کل کے درس میں ہم نے سورہ عنکبوت کی 14ویں اور 15ویں آیت کا ہم نے خلاصہ پیش کیا، جس میں خدا نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ کتنی ہی مصیبتیں آئے، کتنی ہی مشکلیں آ جائیں، ایمان پہ ثابت قدم رہنا، ایمان پہ ثابت قدم رہنا۔ اگر تم ایمان پہ ثابت قدم رہو گے، ہماری مدد تم کو ضرور مل جائیں گی، کیونکہ ہم نے نوح کو سفینے سے بچا لیا۔ تو یہ خدا نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں آئے، کبھی بھی واویلا نہیں کرنا، مصیبتوں پہ ہمیشہ صبر کرنا۔ اب اللہ سورہ عنکبوت کی 16 نمبر کی آیت میں اور 17 نمبر کی آیت میں، اس دونوں آیت میں خدا نے جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے۔ خدا اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ۔ خدا کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ابراہیم اپنے قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرو اور خدا سے ڈرو۔ اگر تمہارے حق میں یہ بات بہتر ہے، اس کو مان لو۔ اچھا، ایک بات یہاں یاد رکھے کہ جس قوم میں ابراہیم آئے تھے، جناب ابراہیم کے سوا کوئی مسلمان نہیں تھا، پوری قوم بت پرست تھی، یعنی بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ تو پوری قوم میں سے ایک شخص بھی مسلمان نہیں تھا، صرف جناب ابراہیم تھے اللہ کو ماننے والے، اور اتنا مضبوط ہے ان کا ایمان کہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں لقوم اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ کی عبادت کرو اور صرف خدا سے ڈرو۔ آج ہمارے معاشرے میں جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے نا، وہ بہت زیادہ لوگ ہیں، ہم ایک نہیں ہیں، زیادہ لوگ ہیں، مگر ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، اور بہت سے گناہ ہم دنیا سے ڈر کے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے، ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ جو بھی خدا سے ڈرتا ہے، ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہ ڈرے، ساری دنیا اسے ڈراتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے نا کہ ہم فقط خدا سے ڈرے، اللہ کو حساب دینا، نہ کہ اس کی مخلوق کو، اللہ کو جواب دینا ہے۔ جسے ابراہیم کہہ رہے کہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور خدا سے ڈرو۔ تو خدا نے یہ پیغام دیا کہ زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، زندگی تو جانور بھی گزارتے، بچے تو وہ بھی پیدا کرتے، زندگی گزارنا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ زندگی آل محمد کے حکم کے مطابق گزارو۔ جیسے مولا علی کامیاب گئے، فزت برب الکعبہ، مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں۔ تو عزیزو، ہم بھی مولا کے اس نقش قدم پہ عمل کر کے جائیں نا، مگر ہم مولا کے اتباع کریں۔ تو جناب ابراہیم قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، خدا کی عبادت کرو۔ پھر جناب ابراہیم نے کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور پھر اگلی آیت میں جناب ابراہیم کہتے ہیں انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، کہ تم لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ بت ہمیں رزق دیتے ہیں۔ یہ بت تمہیں رزق نہیں دیتے، تمہیں جھوٹ بولتے ہو، اللہ ہے رزق دینے والا۔ جناب ابراہیم کیا کہہ رہے کہ تم یہ بتوں کی عبادت کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ بت تمہیں رزق دے رہے، بلکہ یہ تمہیں رزق نہیں دیتے، تم جھوٹ بولتے، خدا تمہیں رزق دینے والا ہے۔ ان الذین تعبدوا من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کا شکر کرنا چاہیے، اسی کی طرف
پلٹ کے تمہیں جانا ہے۔ دیکھیے عزیزو، اگر زندگی ہمیشہ کی ہوتی نا، دنیا میں تو لوگ کہتے کہ کوئی کیا بگاڑ لے گا، ہم جو کر رہے ہیں کرے، کوئی ہوتا کون ہے ہمیں کہنے والا۔ لیکن ہم یہاں لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں، پلٹ کے ہمیں جانا ہی ہے۔ نامہ اعمال خود پڑھنا ہے اور ایک ایک عمل کا ہمیں حساب دینا ہے۔ تو جناب ابراہیم کہہ رہے اپنی قوم سے کہ یہ بت تمہیں رزق نہیں دیتے، یہ اختیار نہیں رکھتے، یہ بت ہے، ان کو کوئی گرا دے تو یہ اپنے آپ کو بھی نہیں اٹھا سکتے، اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے، یہ تمہیں کیا رزق دے گے؟ رزق کا دینے والا فقط خدا ہے۔ جو قرآن ہمارے لیے بھی ہے، قیامت تک کی انسانوں کے لیے ہے۔ تو اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ آج جو دنیا کے کام ہے نا، وہ سارے اسی پیسے کے لیے، اسی رزق کے لیے۔ جو بھی کماتے پیٹ بھرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو۔ تو عزیزان محترم، اس پیٹ کے چکر میں دنیا چل رہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کبھی کسی کے آگے نہ جھکنا، کبھی کسی انسان سے امید نہ رکھنا۔ لیکن آج اس دنیا میں اس رزق کے لیے لوگ حرام کام کرنے لگے ہیں، حرام طریقے سے رزق کمانے لگے ہیں۔ اسی بات پر وہ لوگ کو اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ خدا اسے رزق دے گا۔ لیکن خدا قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں رزق دوں گا، کبھی کسی انسان سے امید نہ رکھنا، دینے والا میں ہوں۔ عزو، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے امید وابستہ کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی کہ جس میں چھٹے امام یہ ارشاد فرما رہے، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں خدا حدیث قدسی میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ جو شخص مجھے چھوڑ کے کسی بندے سے امید لگائے گا تو میں اس کی امید کو توڑ دوں گا۔ کیوں توڑ دے گا خدا؟ اگر ہم کسی انسان سے امید لگائیں گے، خدا کہتا ہے میں توڑ دوں گا۔ عزو، اس میں کچھ سمجھیے کہ امید کون توڑ رہا ہے؟ خدا۔ خدا کہتا ہے کسی انسان سے امید لگاؤ گے تو میں اس کی امید کو ختم کر دوں گا، اس کی امید کو تباہ و برباد کر دوں گا، اس کی امید کو توڑ دوں گا۔ اور پھر خدا کہتا ہے اگر تم نے ساری دنیا کو چھوڑ کر مجھ سے امید لگائی تو جہاں راستہ نہ بنتا ہوگا میں وہاں سے تمہارے لیے راستہ بنا دوں گا۔ اگر کبھی اس بات پہ بھروسہ کر کے دیکھیے۔ اور قرآن میں سورہ طلاق کی 2 نمبر اور 3 نمبر کی آیت میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ خدا کہتا ہے اگر تم اپنے خدا سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، گناہ نہ کرو، تو تمہارا خدا تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ عزیزو، اس آیت کو آزمائیے۔ خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ تم گناہ چھوڑو، میرے حکم پہ عمل کرو۔ اور یقیناً عزیزان محترم، جو خدا کہتا ہے وہ خدا کر کے ہی رہتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہ کیا ہوگا، جہاں سے تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ عزیزو، ملتا ہے کہ عرب کا ایک شخص تھا جو ایک بار کی قرآن پڑھ رہا تھا۔ جب قرآن پڑھ رہا تھا تو وہ اس آیت پہ پہنچا کہ خدا نے کہا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا، یعنی اور آسان لفظوں میں کہو کہ جو خود کو گناہوں سے بچائے گا، واجبات پر عمل کرے گا۔ یہ تقوی کی بیسک ڈیفینیشن ہے، حرام سے بچو، واجب پہ عمل کرو، یہ تقوی کی سمپل ڈیفینیشن ہے۔ تو ایک بار کی جب اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ گناہوں سے بچوں، جو گناہ مجھ سے ہو رہے ان سے بچوں، اب صاحب تقوی بن جاؤں، تو پروردگار عالم مجھے بھی وہاں سے رزق دے جہاں سے میں نے گمان نہ کیا ہو۔ تو اگر ہم اتنی یقین سے آیت قرآن پڑھیں نا، تو یقیناً خدا ہماری بھی اسی طرح سے ہیلپ کرتا ہے۔ اب اس شخص نے یقین کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اپنی ذات سے گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، تو خدا نے بھی اس پہ رزق کی برسات شروع کر دی۔ جب اس کی حالت بہتر ہونے لگی نا، اس کے دوست اس کے قریب آئے، وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے،
تمہاری حالت تو بہت بہتر ہو رہی ہے، کہاں سے تمہیں اتنا رزق مل رہا ہے؟ اب اس شخص نے کہا کہ پروردگار دے رہا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، گناہ سے بچو، میں دوں گا تمہیں۔ اب اس کے دوست نے یقین نہیں کیا۔ اب اس کے دوست کہتے ہیں کہ تم ہمیں ٹال رہے، تم ہمیں بتانا نہیں چاہتے۔ کہا نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا۔ اب عزیزان محترم 2-3 ماہ اور گزرے، پھر اس کے دوست آئے، کہنے لگے تمہاری حالت تو اور بہتر ہو گئی، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے مل رہا ہے؟ اب اس شخص نے کہا میں نے بتایا نا کہ اللہ رازق ہے، اللہ دینے والا ہے، وہ مجھے عطا کر رہا ہے، اور اس لیے عطا کر رہا ہے کیونکہ میں اس کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ پھر بھی ان کے دوستوں کو یقین نہیں آیا۔ جب 6 منتھس گزر گئے، پھر وہ لوگ آئے، اس کے دوست آئے، رشتہ داروں نے بھی سوال کیا کون دے رہا ہے تمہیں، کہاں سے آ رہا ہے؟ تمہاری حالت تو بہت بہتر ہو گئی ہے، ہم لوگوں سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی۔ اب اس شخص نے سوچا کہ اگر میں پھر سچا جواب دوں گا تو یہ لوگ میرے پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس نے کہا کہ ہاں، ایک یہودی ہے میرے محلے میں، وہ میری غربتوں سے واقف ہے، وہ یہودی تاجر ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ تم بہت غریب ہو، میں تمہیں ہر مہینے 10 لاکھ تومان دوں گا۔ اب وہ ایرانی تھا، عرب نہیں تھا، اجمی تھا۔ 10 لاکھ تومان دوں گا۔ اب جب لوگوں نے یہ سنا کہ ایک یہودی تاجر نے کہا ہے کہ میں تمہیں ہر مہینے 10 لاکھ تومان دوں گا، تو پتہ ہے لوگوں نے آگے سے کیا کہنا شروع کیا؟ کہا یہ تم ہمیں پہلے ہی بتا دیتے نا، ہم تم سے بار بار پوچھتے ہی کیوں؟ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا نا، ایک بار یہ اس شخص نے کہا کہ تف ہے تم پر، میں تم کو سچ کہتا رہا اور تم یقین نہیں کرے۔ میں تم کو سچ کہہ رہا ہوں کہ میرا خدا دے رہا ہے، لیکن تم کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ خدا دے رہا ہے۔ یہودی کا یقین ہے، یہودی وعدہ کرے تو دے گا، اور خدا وعدہ کرے تو نہیں دے گا کیا؟ اور جب خدا وعدہ کرے تو ذہن مطلب یقین جانیے کہ اس طرح خدا دیتا ہے کہ جہاں سے ہم نے گمان بھی نہ کیا ہوتا۔ تو عزیزو، یہ سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ جو جناب ابراہیم اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تم جو بت کی پرستی کرتے ہو نا، یہ بت تمہیں رزق نہیں دیتے، بلکہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، رزق خدا دینے والا ہے۔ اور عزیزو، خدا یہی پیغام دے رہا ہے کہ کبھی کسی کے آگے امید نہ رکھنا، مجھ سے امید لگانا، میں تمہیں وہاں سے تمہارے لیے راستہ بناؤں گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔